أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جاوے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، يَدْخُلُونَ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج کی فوج، جماعت کی جماعت، فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، تسبیح کیجئے، واستغفرہ، اور استغفار کیجئے، گناہوں کی معافی طلب کیجئے، انہ کان توابا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نصر، اس کا 3 نام کتابوں میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نصر، اس لیے کہ اس آیت میں پہلے ہی ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد، اس لیے اس سورت کا نام نصر ہے۔ دوسرا اس کا نام الفتح ہے، جیت، چونکہ اس میں فتح مکہ کا بھی تذکرہ ہے، مکہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیت عطا فرمائی تھی۔ اور اس سورت کا ایک نام تودیع ہے، تودیع کے معنی رخصت کرنا، الوداع کرنا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری صورتیں جو اترتی تھی اس میں سب سے آخری صورت یہ اذا جاء نصر اللہ اتری ہے۔ اس کے بعد اکا دکا آیتیں آئی ہیں لیکن پوری صورت کوئی نہیں آئی، پوری کی پوری صورت ایک ساتھ آخر میں جو اتری ہے وہ یہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ اسی لیے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ صورت اتری تو اور آپ نے پڑھ کر سنائی تو اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو سب نے یہ سورت سنی تو خوش ہوئے، لیکن حضرت عباس رونے لگے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی رونے کی کیا بات ہے؟ تاکہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا، اس لیے کہ جس کام سے بھیجا تھا وہ کام پورا کر دیا، اور جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ کے چچا ایسا کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سورت کا نام تودیع ہے، یعنی رخصت کرنے والا، رخصت کرنا۔ اس سورت کے اندر 3 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور قرآن میں یہ جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 110 نمبر پر، اور اترنے کے اعتبار سے یہ آخری نمبر پر ہے۔ اس میں 19 الفاظ اور 79 حروف ہیں۔ اس سورت کا اگلی سورت سے کیا کانٹیکٹ اور ربط ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات نے قل یا ایھا الکافرون کی تفسیر میں سنا تھا کہ کافروں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک جماعت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اپنے صلح کر لیتے ہیں، 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرے اور 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کرے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کمپرومائزن کو تو قبول نہیں کیا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس ایک شکل ہے، وہ شکل یہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یہ شکل پیش کی تھی۔ اس کے بعد اس صورت میں یہ کہا گیا کہ لوگ بہت آئیں گے، مکہ فتح ہوگا اور لوگ ایمان میں بہت آئیں گے۔ تو دونوں کا ربط یہ بیان کیا ہے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر امت مسلمہ یعنی ہم سب مسلمان اپنے کام کو سامنے رکھیں گے، ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے دین پر جمنا، ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے دین پر جمنا، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ اگر ہم اپنے دین پر جمے رہیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح مکہ کا اور خوشی کا اور لوگوں کے ایمان میں فوج کے فوج داخل ہونے کا دن دکھایا، وہ دن اللہ ہمیں بھی دکھائے گا۔ کامیابی ہمارے قدموں میں آئے گی۔ تو یہ دونوں صورت میں علماء نے یہ ربط پیدا کیا ہے کہ جو اپنے دین پر جمع رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کی راہیں آسان کرتا چلا جائے گا۔ بہرحال، اور اس صورت کی فضیلت میں حدیث میں آتا ہے یہ چوتھائی قرآن ہے، یعنی اگر کوئی شخص اذا جاء نصر اللہ 4 مرتبہ پڑھے تو یہ 1 قرآن کے برابر ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت والی یہ صورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جاوے، یہ پہلی آیت ہے۔ اس میں 2 باتیں کہی گئی، ایک تو مدد اور ایک ہے جیت۔ تو یہ فتح کا جو لفظ ہے اس میں تو سارے علماء نے کہا کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر مدینہ سے 6 سال خواب دیکھا کہ بھئی ہم سب عمرہ کر رہے ہیں، تو عمرہ کے لیے آئے تو ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، سب کو منع کر دیا، اور پھر اس وقت ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس صلح میں ایسا ہوا کہ اگلے سال آپ لوگ آ سکتے ہیں، ہتھیار چھپا یعنی تلوار نیام میں رکھ کر آئیں گے اور 3 دن رہ سکتے ہیں، صرف عمرہ کی اجازت ہوگی، عمرہ کر کے واپس جانا ہوگا، اور 10 سال تک اب ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، ہم مدینہ آ سکتے ہیں، آپ مکہ آ سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہ ہمارا کوئی آدمی گمراہ ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو واپس بھیجنا پڑے گا، تمہارا کوئی آدمی ادھر آ جائے تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری شرطوں کے ساتھ وہ صلح ہوئی۔ یہ شرطیں بہت خطرناک تھیں کہ بھئی تمہارا کوئی آدمی ادھر آ جائے تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، ہمارا کوئی آدمی آئے تو آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ تو کئی ہم فضائل اعمال میں سنتے ہیں کہ حضرت ابو بصیر یہ سب ایمان لے کر آئے، لیکن صلح میں یہ تھا کہ واپس کرنا پڑے گا، تو ان کو واپس کیا۔ لیکن جب یہ شرط آئی کہ بھئی تمہارا آدمی ادھر آوے تو ہم واپس نہیں کریں گے، تو اس وقت صحابہ نے کہا کہ حضور یہ کیسا؟ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر جائے گا کون ادھر سے؟ ہم نے جتنے آدمیوں پر محنت کی ہے، ایسی محنت کی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان جما دیا ہے، چاہے لاکھ لالچ کے پہاڑ آوے اور امیدوں کی بہاریں آوے، وہ ادھر سے ادھر جانے والا نہیں ہے۔ تو اصل محنت اس کی ہے۔ آج ہم سب واویلا مچاتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن ہم نے محنت کیوں نہیں کی؟ ہر آدمی اپنی بہن پر محنت نہیں کر سکتا، ہر باپ اپنی بیٹی پر محنت نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت کا طرز یہ تھا، محنت گھر سے شروع ہوتی تھی۔ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ آج ہماری ترتیب کیا ہے؟ میں پوری دنیا کو سدھار دوں لیکن میں نہ سدھروں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں،
کوئی برا نہیں کرنا چاہیے، میں کچھ بھی کروں تو چلے۔ تو اس لیے گاڑی آگے بڑھتی، چونکہ لوگ تو کیریکٹر دیکھتے میرے اور آپ کے کہ کہنے والا کیسا ہے، اس لیے بہرحال ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو حضور پاک یہ صلح ہوئی، پھر اگلے سال عمرہ کے لیے آئے، پھر ان لوگوں نے صلح توڑ دی، تو 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آوے اور فتح ہو جائے، لیکن قرآن کے الفاظ دیکھیے، پہلے فتح کا لفظ نہیں، خالی فتح کہہ دیتے تو بھی آیت تو سمجھ میں آ جاتی اور آیت شارٹ بھی ہو جاتی، لیکن پہلے مدد کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فتح کا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں بہت پلاننگ کے ساتھ کام کیا، تاکہ مکہ کے اندر بہت جنگ و جدال بھی نہ ہو اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرحد تک پہنچ گئے، وہاں تک ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا ہے۔ چونکہ پہلے سے پتہ چلتا تو تیاری کرتے اور جنگ و جدل خون خرابہ ہوتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی پاک زمین پر خون خرابہ ہو، تو اتنی پلاننگ کی تھی۔ لیکن اللہ اپنے نبی کی بھی تربیت کر رہے، میری اور آپ کی بھی تربیت کر رہے کہ جیت تو ہوئی، لیکن جیت سے پہلے لفظ کون سا ہے؟ نصر اللہ، کہ پہلے اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پیغام سنایا کہ ہم جس میدان میں بھی ہیں، چاہے کاروبار کے میدان میں ہو، گھریلو معاملات کے میدان میں ہو، یا پڑھائی لکھائی کے میدان میں ہو، ہر جگہ اگر مجھے اور آپ کو اپنی ظاہری محنت کی بنیاد پر کامیابی دکھ رہی ہے، تو ہم کامیابی کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ بولو، اللہ کی مدد۔ یہ پلاننگ کس نے سجائی؟ اسباب کس نے دیے؟ لوگوں کو ہماری مدد کی طرف یا ہمارے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے دل میں کس نے بات ڈالی؟ ساری چیزوں کے پیچھے اللہ ہی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ پہلے نمبر، کہاں؟ کون سے نمبر پر؟ ہاں، دوائی سے اچھا ہو گیا، تاکہ دوائی سے کس نے اچھا کیا؟ اللہ نے، ورنہ وہی دوا ڈاکٹر نے کئی بیماروں کو ایک ساتھ دی تھی، لیکن کچھ ابھی بھی بستر پر ہے، کچھ چلتے پھرتے ہو گئے۔ تو دوائی تو سبب بنی، اللہ نے اچھا کیا۔ تو ہمیں ہر کام میں، بھئی ہم اپنی گھر کی بہن یا لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہے تھے، اور اچھا دیندار، ہمیں جیسا چاہیے تھا ایسا مل گیا، یار میں نے تو اس کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں، یہ جیک لگایا نہ وہ جیک لگایا۔ اللہ بھائی جتنے بھی جیک لگائے سب سے پہلے سجھایا کس نے؟ اللہ نے۔ سارے جیک کے بعد بھی اگر لڑکے والے نہ کہہ دیتے تو، لڑکی والے نہ کہہ دیتے تو کہاں جانے کا تھا جیک لے کے؟ گیرج پہ جاتا جیک لے کے؟ تو یہ جیک سارے کے سارے ایک طرف رہ جائیں گے۔ یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوئی، کیا ہوئی؟ تو ہم ہر کام میں کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی آپ لوگوں کو دیکھے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج کی فوج آ رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ مکہ کے جو قبیلہ تھا قریش کا، اس کا ہولڈ بہت تھا، اس کا رعب بہت تھا پورے عرب میں، اس کے کہے بغیر کوئی قبیلہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہت سارے اطراف کے قبیلوں کو سمجھ میں تو آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، لیکن ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے کلمہ قبول کیا تو یہ ہمارا بائیکاٹ کریں گے، یہ قریش کے لوگ یہ ہمیں ماریں گے، ہمارا کاروبار بند کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بہت سارے ٹینشن تھے۔ لیکن جس دن اللہ نے مکہ کو فتح کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل کا حکم نہیں دیا دو چار کے علاوہ، اور امن کے ساتھ پورا ماحول، تو اطراف کے لوگوں کی ہمت بڑھ گئی۔ تو پھر سن ہجری 9 میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ بھیجے، جماعت کی جماعتیں آ رہی ہیں، قافلے کے قافلے آ رہے ہیں، اور ایک ایک مجلس میں کئی 100 ہزار لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ سے گئے تو 10,000 آدمی تھے، پھر اس کے بعد آگے کا ایک سفر ہوا تو اس میں 2,000 بڑھے تھے، تو 12,000 ہوئے تھے سن ہجری 8 میں۔ لیکن سن ہجری 9 میں اتنی جماعتیں آئی کہ اس سال کا سیرت میں نام کیا؟ عام الوفود، جماعتوں کے آنے کا سال۔ اتنے گروہ اطراف سے آئے
کہ آپ دیکھیں گے سن ہجری 11 میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے آئے تو کتنی تعداد تھی؟ 1.25 لاکھ۔ تو اب دیکھیے 8 میں 12 ہے، 12,000، 9 10، 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ایسا کھولا کہ اتنی ساری جماعتیں آئی اور لاکھوں کا مجمع ہو گیا۔ اس لیے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے جو محنت کر سکتا ہو وہ کر ڈالے، اس کے بعد اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، پہلا پگلا اٹھاوے اور اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاوے۔ تو اللہ کی سنت بھی ہے، دنیا کا جو نظام ہے اللہ نے سنت سے چلایا، کوز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور مسبب، علت اور معلول، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ دنیا میں بچہ چاہیے تو شادی کرنی پڑے گی، کھانا ہو تو کاروبار بولو کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ نے ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے، اللہ اس کے بغیر بھی قادر ہے اور اپنی قدرت دکھاتا بھی ہے، لیکن چلتا سنت کے مطابق ہے۔ اور قرآن میں ہے اللہ اپنی سنت کو اور اپنے ضابطے کو بدلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال مارچ کھائی، انہوں نے بھی کھائی، ساتھیوں نے بھی کھائی۔ پھر ابھی مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ہر سال جنگ کرنی پڑ رہی ہے، باہر جا کے اندر رہ کر، باہر جا کے کبھی یہود ستا رہے، کبھی منافق ستا رہے، کبھی مکہ سے مسئلہ آ رہا ہے۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 13 اور 8 21 سال تو ایسے ہی گزرے۔ پھر آخری 2 سالوں میں کتنے لوگ ایمان میں آئے؟ تو ہماری محنت جب پوری ہوگی تو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ فوج کی فوج آئے گی۔ لیکن یہاں بیچ میں ایک بات یہ بھی کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے قیامت قریب آئے گی فوج کی فوج نکل جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فوج کی فوج نکل جائے گی مطلب ایمان سے نکل جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معمولی باتوں کی بنیاد پر لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو جمانا پڑے گا اور ایمان کی قدر بھی کرنی پڑے گی اور اللہ کا خوب شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ جب تم کو کامیابی ملی تو اب 2 کام کرنا پڑیں گے۔ کتنے کام؟ 2 کام، شکر 2 کام۔ نمبر 1 فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی بڑائی کرنی ہے، یعنی شکر ادا کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اسی لیے جب فتح مکہ میں جا رہے تھے کتنا بڑا موقع تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر، ایک تو پیچھے اپنے غلام حضرت اسامہ کو سوار کیا تھا اور اونٹنی پر اتنے جھکے ہوئے تھے کہ داڑھی جو تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹ کی اس کو کوہ کو لگ رہی تھی، اتنے جھکے جا رہے تھے، ایسے سینہ تان کے نہیں، پوری تواضع کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ جب کسی کو کسی بھی میدان میں کامیابی ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور مکہ فتح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں اتنا اضافہ کر دیا، نفلی نمازوں میں پیر سوج جاتے تھے، اور ہم تو تھوڑی عبادت کریں تو کچھ اچھا ہو جائے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ بیماری میں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، بیماری کے بعد اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک سے پیر سوج جاتے تھے اور استغفار اور تسبیح خوب کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بہت پڑھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار سنا ہے۔ تو 2 کام بتائیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے قرآن میں انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو کیسا شکریہ ادا کرتے تھے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کھانے بیٹھتے تھے تو اللہ کو کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دیا، ورنہ تو بھوکا بھی مار سکتا تھا، تو بھوکا بھی مار سکتا تھا، تو نے چپل دیے تو ننگا بھی چلا سکتا تھا، تو نے کپڑے دیے تو بغیر کپڑے کے بھی رکھ سکتا تھا۔ تاکہ ہر بات میں اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا انہ کان عبدا شکورا۔ اور ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا اصغر حسین صاحب جو حضرت مفتی شفیع صاحب جو معارف القرآن ہے ان کے استاد ہیں، تو مولانا اصغر حسین صاحب بیمار ہوئے تو یہ اپنی استاد کی خبر دیکھنے گئے تو کہا کہ حضرت کیسا ہے؟ تو کہ اللہ کا شکر ہے کان اتنا اچھا ہے کہ میں سن رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے زبان اتنی اچھی ہے کہ میں بول رہا ہوں،
اللہ کا شکر اتنا ہے کہ پیر اچھے ہیں کہ میں چل پھر سکوں، ایسے گنایا، سارا گنایا، پھر آخر میں کہا بس ہلکا پھلکا بخار ہے، اور میں اور آپ بات کرتے تو کہاں سے شروع کرتے بولو؟ بخار سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ شکر کرنے والے بندے کم ہیں، تو ہمیں اس کم میں آنا ہے۔ اس لیے ایک صحابی تو باقاعدہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس کم میں داخل کر دے، یہ جو کم لوگ ہیں اس میں مجھے داخل کر دے، یعنی مجھے بھی شکر گزار بندہ بنا دے۔ تو ہمیں بھی بننا ہے، ہم اللہ کی نعمت، شکر کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہماری نعمت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، جائے گی نہیں، اور دوسرا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا، تو اس سے بڑا فائدہ کیا؟ اور آخرت میں ثواب تو ملے گا، وہ تو ادھار ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑا کیا کہ بھئی مجھے صحت ملی، اب میں شکر ادا کروں تو یہ صحت باقی رہے گی، تو کتنا اچھا ہے، بلکہ صحت میں اضافہ ہوگا تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ دو کام ہمیں جہاں بھی کامیابی ملے، ایک تو تسبیح یعنی شکر ادا کرنا ہے، دوسرا استغفار۔ دیکھو گناہ تو میرے اور آپ سے ہر ایک سے ہوتے ہیں، استغفار کے بہت سارے فائدے، اللہ بارش بھی برساتے، اولاد کا مسئلہ حل کرتے، مال کا مسئلہ حل کرتے، دعا میں قبولیت پیدا کرتے ہیں، اور پریشان حالات میں راستے نکالتے استغفار کی برکت سے، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ صورت ہے ہمارے سامنے، تو اس میں ایک تو یہ کہ ہر کام میں اللہ کی نصرت کی طرف ہماری نظر ہو، ہم کہیں کہ اللہ کی مدد سے ایسا ہوا، اور دوسرا ہے کہ اپنے ایمان پر جمنے کی محنت، اور پھر یہ کہ شکر بھی ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں پر استغفار بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرماوے، اور ہر کام میں اللہ کی مدد کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔